اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 25 اکتوبر 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے 100 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس امداد کو وزراء کی کونسل منظور کرے گی۔ یہ امداد مالی طور پر انتہائی کمزور خاندانوں اور مالی مشکلات کا شکار کمپنیوں کو دی جائے گی۔ اس امداد کی منظوری منگل کو کابینہ کے اجلاس میں کی جائے گی۔ اسپین میں کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد 49,97,732 ہو چکی ہے، جبکہ کرونا کی وجہ سے ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 87,132 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرہ ہونے والے افراد کی کل تعداد 9,22,432 ہو چکی ہے اور کاتالونیا میں اموات کی مجموعی تعداد 23,993 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا کے علاقے لا پالما کے آتش فشاں کے 5ویں نئے دہانے سے لاوا بہنے کا عمل جاری ہے اور اس وجہ سے علاقے میں 2100 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ لا پالما آتش فشاں پہلے ہی 2143 عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور 127 مزید عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ علاقے میں لاوا کی وجہ سے 65 کلومیٹر فاصلے کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور 12 گھنٹوں میں لاوے نے مزید 14 ہیکٹر رقبے کو ڈھانپ لیا ہے۔ علاقے میں لاوا سے تباہ شدہ کل رقبہ 891.9 ہیکٹر ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا کے علاقے لا پالما کے آتش فشاں کے لاوے میں گھرے ہوئے 6 کتوں کو بچا لیا گیا ہے، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ ایک بہادرانہ عمل ہے یا غیر قانونی۔ ریسکیو کیے گئے کتوں کے بارے میں ایک ڈرون کے ذریعے پتہ چلا تھا اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کتے زندہ اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ابھی تک یہ مہمہ ہے کہ ان کتوں کو کس نے ریسکیو کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین کی 2 کمپنیاں لاوے کی وجہ سے پھنسے جانوروں کی جانیں بچانے کے لیے ڈرون کے ذریعے سے ان تک خوراک اور پانی پہنچا رہی ہیں۔ بارسلونا میں ڈکیتی کی ایک اور واردات ہو گئی جس میں 7 مسلح افراد ایپل سٹور میں گھس گئے اور لوٹ لیا۔ پولیس موسس اسکواڈرا ملزمان کی تلاش میں مصروف ہے۔ یہ واردات بارسلونا میں کائے خیرونا کے نمبر 157 پر واقع ایپل سٹور میں ہوئی۔ واردات اس وقت ہوئی جب سٹور کو بند کیا جا رہا تھا تو 7 مسلح افراد گھس آئے جو مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سٹور سے کئی آئی فون اور میک بک چھین لی۔ تمام ڈاکوؤں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے پاس چاقو اور چھریاں تھیں۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ بادالونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے جس نے اپنے شوہر کو مطلع کیا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے اور اغوا کار اسے چھوڑنے کے لیے 6,000 یورو کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے اس خاتون کو ایک بنگو سے گرفتار کر لیا جہاں وہ جوا کھیلنے میں مصروف تھی اور اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا۔ پولیس نے بارسلونا کے قریب قصبے الوت میں ایک مرد اور ایک عورت کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ایک گھر سے فرنیچر اور پرنٹنگ چوری کی جن کی مالیت 2 لاکھ یورو ہے اور چوری کے واقعے کے بعد گھر کو آگ لگا دی تاکہ حقائق کا پتہ نہ چل سکے۔ بادالونا کے علاقے دال لا بلادے میں چوروں نے رات کے وقت ایک چرچ میں چوری کی واردات کر ڈالی۔ پادری کے مطابق چوروں نے چرچ سے خیرات اور دیگر اشیاء چورا لی۔ پادری نے بتایا کہ چور جو رقم لے کر گئے ہیں وہ ضرورت مند افراد کے لیے جمع کی گئی تھی۔ ان کی نیشے پولیس نے ایک مجرمانہ گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے جو الیکانتے صوبے میں گھروں میں ڈکیتی اور منشیات کی اسمگلنگ کا مرتکب تھا۔ گرفتار افراد میں اسپانوی اور مراکشی شہریت کے حامل لوگ شامل ہیں۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی عمریں 19 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ گرفتار گروہ کے افراد مکان میں زبردستی چوریاں کرتے تھے اور قیمتی سامان چرا کر لے جاتے تھے اور منشیات کی اسمگلنگ کا بھی دھندا کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے کرنسی، قیمتی گھڑیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ اسپین کے شہر ویتوریا میں پولیس نے 3 چوروں کو گرفتار کر لیا ہے جن میں ایک کم عمر چور بھی شامل ہے۔ گرفتار چوروں پر الزام ہے کہ انہوں نے بیشتر پرتشدد وارداتیں کی ہیں اور کئی متاثرین کو لوٹ لیا۔ یہ وارداتوں میں لوگوں کو چاقو سے ڈراتے تھے۔
اسپین کے شہر ریوخا کے شہر لا کورونیا میں ایک 26 سالہ نوجوان کو نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی اپنے دوست کے گھر سے بھاگ کر گئی تھی اور اس شخص نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کوباتو میں شارع بے سنتو دوسے پر کار کے ساتھ تصادم میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ تصادم میں ہلاک ہونے والے موٹر سائیکل سوار کی عمر 55 سال تھی۔ حادثے میں کار کا ڈرائیور محفوظ رہا۔ ہلاک ہونے والا موٹر سائیکل سوار رواں سال 2021 کے دوران کاتالونیا کے انٹر اربن روڈ نیٹ ورک پر ٹریفک حادثات میں 110واں شکار ہے اور روڈ حادثات میں ہلاک ہونے والا 40واں موٹر سائیکل سوار ہے۔ کاتالونیا کے علاقے بائیس اوکسیڈنٹل کے شہر تراسا میں ایک اور پرتشدد چوری کی واردات رونما ہو گئی، جس میں 2 افراد نے ایک لڑکے سے الیکٹرک سکوٹر چھیننے کے لیے اسے عین سڑک کے درمیان تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ پارک بائیے پاریدیس میں پیش آیا۔ پولیس نے الیکٹرک سکوٹر تو برآمد کر لیا مگر چوروں کو نہیں پکڑ سکی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بوسینیا کے سرحدی علاقے میں جمع غیر ملکی مہاجرین کو شدید سردی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ان مایوسی کے شکار مہاجرین کو کروشیائی پولیس کی جانب سے تذلیل اور مار پیٹ کا بھی سامنا ہے۔ شدید سردی میں یہ لوگ قریبی جنگلاتی علاقوں سے لکڑیاں جمع کر کے انہیں جلاتے ہیں تاکہ سردی میں انہیں حدت میسر ہو سکے۔ اطلاعات کے مطابق ان مہاجرین کو کروشیا کی پولیس کے شدید ناروا سلوک کا بھی سامنا ہے۔ پولیس اہلکار ان مہاجرین کی بے عزتی کے ساتھ ساتھ انہیں مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک تارک وطن ابراہیم رسول نے بتایا کہ کروشیا کی پولیس انتہائی نامناسب رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ اہلکار غیر انسانی برتاؤ کرتے ہیں اور ان کا انداز جنگلی جانوروں جیسا ہے اور وہ کسی ایک کو بھی نہیں بخشتے، خواہ عورت ہو یا کوئی بچہ یا نوجوان یا بڑی عمر کا، سبھی کو ذلیل کرنے کے علاوہ مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایک افغان مہاجر امیر علی مرزائی کا کہنا ہے کہ کروشیا میں داخل ہوتے وقت مقامی پولیس نے ان کے 400 یورو ہتھیانے کے علاوہ موبائل فون بھی چھین لیا تھا۔ کرونا کی عالمی وبا کے دوران مشرقی یورپی ممالک میں وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اتوار کے روز 20 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ان ممالک میں کووڈ-19 کے خلاف پبلک ویکسینیشن کی شرح پورے یورپ میں سب سے کم ہے۔ وہاں اب تک کل آبادی کے نصف سے بھی کم حصے کو کرونا ویکسین کی صرف ایک ہی خوراک دی جا سکی ہے۔ اس وقت دنیا کے جن 5 ممالک میں کرونا کی وجہ سے روزانہ ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ان میں 3 مشرقی یورپی ملک شامل ہیں۔ یہ ممالک روس، یوکرائن اور رومانیہ ہیں۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تقریباً 14,000 نئی انفیکشنز ریکارڈ کی گئی۔ یہ بات برلن میں وبائی امراض کی روک تھام کے ملکی ادارے رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ نے بتائی۔ 13,740 کے قریب کرونا کیسز کے ساتھ ملک میں اس وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اب 44,66,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی دوران کووڈ-19 کے مزید 23 مریضوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ جرمنی میں یہ وائرس اب تک 95,100 افراد کی موت کی وجہ بھی بن چکا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ کرونا کی قسم ڈیلٹا AY4.0 ممکنہ طور پر ڈیلٹا سے زیادہ متعدی ہے۔ ڈیلٹا پلس کو برطانیہ میں سب سے پہلے جولائی 2021 میں دریافت کیا گیا تھا، مگر یہ سب سے پہلے بھارت میں نمودار ہوئی تھی۔ اس قسم کے کیسز امریکہ اور کینیڈا میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ UKHSA کے ڈیٹا سے ثابت ہوا ہے کہ کرونا کی یہ قسم اس وقت برطانیہ میں 6% کیسز کا باعث ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی حکام نے 20 ماہ بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے تھرمل کیمرے ہٹا دیے۔ تھرمل کیمروں سے زائرین کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا تھا۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں نوجوان نے اسمارٹ فون خریدنے کے لیے اپنی 55 سالہ شریک حیات کو فروخت کر دیا۔ 17 سالہ نوجوان نے اپنی 55 سالہ اہلیہ کو 1,80,000 کے عوض فروخت کر کے اسمارٹ فون خرید لیا۔ پولیس نے راجستھان کے ضلع باران میں کارروائی کر کے خاتون کو 1 ماہ بعد بازیاب کرا لیا، جہاں خاتون
خاتون نے بتایا کہ اس کے شوہر نے شادی کے 1 ماہ بعد ہی اہلیہ کو ادھیڑ عمر شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ ملنے والے پیسوں سے اس نے کھانا کھایا اور اسمارٹ فون خرید لیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو اسے دوستوں میں آپ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی اور ہماری اس محنت کا ایک انعام ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کورونا وبا اور دیگر امراض سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔